یہ ریاکاری چیز کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی کام جب وہ لوگوں سے واہوائی لینے کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر اس چیز کے دو نقصانات ہوتے ہیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے ہیں روحانی بیماریوں کے سلسلہ جو ہم نے شروع کیا اس اعتبار سے۔ پہلے ہم نے بات کی تکبر کے اعتبار سے، آج ہم بات کریں گے ریاکاری کے اعتبار سے۔ یہ ریاکاری چیز کیا ہے؟ ریاکاری وہ چیز ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، فار ایگزامپل عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاشرت ہو، ہمارا بزنس ہو، ہمارا رہن سہن ہو، ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو، پہننا ہو، کھانا پینا ہو، کچھ بھی ہو، وہ ہم فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں کہ میں نماز بہت اچھی پڑھتا ہوں، لوگ میری نماز کی تعریف کریں، میں قرآن کریم بہت اچھا پڑھتا ہوں، لوگ میرے قرآن کریم پڑھنے کی تعریف کریں، میں بیان بہت اچھا کرتا ہوں، لوگ میرے بیان کی تعریف کریں، میں کپڑے بہت اچھے پہنتا ہوں، لوگ میرے کپڑوں کی تعریف کریں، میں فلاں چیز بہت اچھی پہنتا ہوں، اس کی میری تعریف کریں۔ یعنی مقصود فقط یہ ہو کہ لوگوں کی نظر میں آؤں، لوگ میری تعریف کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہ کیا جائے، لوگوں سے واہوائی لینے کے لیے کیا جائے، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس بری بیماری سے حفاظت فرمائے۔ دیکھیے، نماز اللہ رب العزت کا حکم ہے، پڑھیے، اللہ کے لیے پڑھیے۔ روزہ اللہ کا حکم ہے، رکھیے، اللہ کے لیے رکھیے، لوگوں کو دکھانے اور بتانے کے لیے نہیں۔ مال خرچ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کریے، لوگوں سے جو ہے نا احسان مندیاں اور لوگوں سے واہوائی لینے کے لیے نہیں کریے۔ کیونکہ کوئی بھی کام جب وہ لوگوں سے واہوائی لینے کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر اس چیز کے دو نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو نقصان یہ ہے جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی رضا سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اور نمبر دو، جب ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں نا، اچھا پہنا لوگوں کے لیے، اچھا کھایا لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھا کر کھایا، خرچ کیا لوگوں پر تو لوگوں کی واہوائی لینے کے لیے کیا، تو ہماری ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، ہم اپنا ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ اس لیول پر ہماری تعریف ہوگی۔ تو جب اس لیول پر ہماری تعریف نہیں ہوتی تو ہم ہرٹ ہوتے ہیں۔ دیکھو یار، میں نے اس کے لیے اتنا کیا، اس نے مجھے شکریہ بھی نہیں کہا، میں نے اس کے لیے اتنا کیا، اس نے دیکھو بدلے میں کیا کیا۔ یہ جو بدلے کی بھاونا ہے نا، یہ ریاکاری ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے کریں گے تو کوئی ہمیں بدلہ جیسا بھی دے، ہمیں اس سے کنسرن نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے جو بھی نیکی کی ہے ہم نے اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ریاکاری کو بیان فرماتے ہیں۔ ایک جو کامن آیت ہے، سورہ کہف کی جو آیت میں نے خطبے میں بھی تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جس بندے کو مجھ سے ملاقات کی امید ہے، میرے پاس آنے کی امید ہے، میری طرف لوٹنے کی جس کو امید ہے، اور یقیناً ہر ایمان والے کو پتہ ہے کہ موت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ وہ اچھے اعمال کرے، نیک اعمال کرے، بھلے اعمال کرے، اور وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور میری بندگی کرتے ہوئے، میری پرستش کرتے ہوئے، میری عبادت کرتے ہوئے، میرے لیے کام کرتے ہوئے دنیا والوں کو اس میں شریک نہ کرے۔ یعنی میری بندگی کرتے ہوئے کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائے۔ اگر کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے تو یہ تقریباً ریاکاری کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور بھی مختلف مقامات پر اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں،
والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور ولا بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں لاتے، ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کا ہم نشین، جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بڑا بدترین ساتھی ہے، وہ اچھا ساتھی نہیں ہے، یعنی یہ چیز ہم سے شیطان ہی کرواتا ہے۔ اب یہاں پر صراحتاً مال کے خرچ کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کہ مال تو خرچ کر رہے ہیں، صدقہ خیرات تو کر رہے ہیں، لوگوں کی ہیلپ تو کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد تو کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر مال تو خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ مصیبت میں کھڑے تو ہو رہے ہیں، لیکن مقصود وہ ریا ہے، وہ دکھاوا ہے کہ لوگ میری تعریف کر دیں۔ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کچھ اس طرح کے لوگ دیکھنے کو ملے کہ الگ سے جا کے اگر آپ ان کے ساتھ ہیلپ کی بات کریں گے تو وہ انکار کر دیں گے، جھڑک دیں گے، کچھ بھی کر دیں گے، اور چار لوگوں میں کریں گے تو کہیں گے ہاں کیوں نہیں بھائی، یہ لو بھائی، اور یا پھر وہ خرچ کر کے لوگوں کو بتائیں گے کہ یار وہ فلاں جو ہے نا، فلاں کا گھر، اس میں جو فلاں میں نے کروا دیا تھا یار، میں نے کہا چلو یار غریب لوگ ہیں اس طرح کرا دو۔ اب یہ دکھاوا، بھائی تم سے کسی نے پوچھا ہے کہ تم بتاؤ کیا آیا ہے حدیث مبارکہ میں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو، اگر تم ایک ہاتھ سے صدقہ کرتے ہو تو تمہارے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ تم نے صدقہ کیا، یعنی اتنا احتیاط کہ مال خرچ کرتے ہوئے دکھاوا مقصود نہ ہو کہ جی میں نے فلاں کی ہیلپ کی، جی او جی ان کے بچوں کی شادی تھی جی میں نے یوں کروا دیا، میں نے کہا چلو یار اللہ خوش ہو جائیں گے۔ بھائی اللہ تب خوش ہوں گے جب آپ خرچ کر کے چپ کر گئے، آپ نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا، ایون کہ میں نے جو پہلے بھی بات عرض کی کہ میں اگر کسی کے اوپر مال خرچ کروں تو اس کے تھینک یو کے انتظار میں نہ رہوں، ہاں اگر وہ کرے تو بہت اچھی بات ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ جس کے اوپر میں نے نیکی کی اگر وہ مجھے کہہ دے جزاک اللہ خیر، شکریہ یا کچھ بھی، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا دل یہ نہ ہو کہ وہ مجھے ریٹرن تھینک یو کہے، جزاک اللہ کہے، شکریہ کہے، مجھے اس چیز کی کیئر نہیں ہونی چاہیے، مجھے کیئر یہ ہونی چاہیے میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اس کا بدل مجھے اللہ دیں گے۔ اور جب انسان اللہ کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں 1 روپیہ تم خرچ کرو گے تو میں تمہیں 700 کے برابر دوں گا، میں نے مفہوم آیت پیش کی۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اس آیت کی اہمیت کو پہلے نمبر پر تو یہاں سے سمجھیے کہ اللہ رب العزت اس میں خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ پڑھا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بات سناتے یا ایھا الذین آمنوا سے، تو ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ بات مجھے فرمائی ہے، تو ہم بھی یہ نیت کریں یہ بات کہ اللہ رب العزت نے یہ بات مجھے فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل مت کرو، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، اپنے صدقات کو بیکار مت کرو، کچھ بھی مطلب لے لیجئے، اپنے صدقات کو برباد مت کرو، بالمن والاذی، کسی کے اوپر احسان جتا کر یا کسی کو ایذا دے کر۔ اب یہ مختصر سا سمجھ لیجئے کہ احسان جتانا کیا ہے اور ایذا دینا کیا ہے۔ احسان جتانا یہ، اچھا تم اب میرے ساتھ ایسے کرو گے، میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی، تم مجھے اس کا یہ بدلہ دے رہے ہو، بس مختصر اتنا ہی بہت ہے۔ اور ایذا کیا ہے کہ 4 بندوں کے اندر اس کو بتا دینا، یا جیسے آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے یہاں ہوتا ہے قربانی کا گوشت تقسیم کر رہے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہیں، رمضان میں راشن کے پیکٹ دے رہے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہیں۔ ہم بھی چیریٹی کا کام کرتے ہیں، ہم نے اس چیز کو 100% ہم نے اس کو ختم کیا کہ کوئی تصویر کلچر نہیں ہوگا۔ آپ کسی فقیر کو 5,000 روپے، 10,000 روپے، بھائی 50,000 روپے کا آپ اس کو پیکج دے رہے ہیں، آپ جب اس کی تصویر کھینچ کر سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں، یا آپ نیوز پیپر میں اس کو چھپوا رہے ہیں، یا پیپرز میں یا بینرز کے اوپر اس کو آپ نے تو اس کو، اس کی جو احساسات تھے، اس کی جو عزت نفس تھی، آپ نے تو اس کو پکڑ کے ذبح کر دیا، مجروح کر دیا آپ نے۔ یہی ایذا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں بالمن والاذی،
کہ اپنے صدقات کو برباد مت کرو تم احسان جتا کر اور کسی کو ایذا پہنچا کر۔ یہ 4 بندوں میں اس کو بات کر دینی کہ میں نے تمہارے لیے ایسے کیا تھا یار اچھا ماشاءاللہ ابھی تک یہ تمہارے پاس ہے، یہ یاد ہے تمہیں میں فلاں جگہ سے لایا تھا، میں نے تمہیں دیا تھا، بتاؤ۔ اس طرح کی باتیں کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے صدقات کو باطل مت کرو، اپنے صدقات کو برباد مت کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ بالکل اس خرچ کرنے والے کی مثال ہے جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے، جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے، بالکل ایسا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اور اس طرح کے عمل اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اس طرح کے عمل کون کرتا ہے؟ ولا یؤمن باللہ، جس کو نہ تو اللہ پر ایمان ہے اور والیوم الآخر، اور نہ جس کو آخرت پر ایمان ہے۔ یعنی آخرت میں اللہ پر ایمان کہ اللہ رب العزت مجھے اس کا 700 گنا عطا فرمائیں گے۔ اگر یہ نیت ہے تو یہ دکھاوا نہیں کرے گا، احسان نہیں جتائے گا، یہ کسی کو ایذا نہیں پہنچائے گا مال دیتے ہوئے یا مال خرچ کرنے کے بعد۔ اور آخرت کے دن کا مطلب کہ انسان کو اس بات کا ایمان ہونا چاہیے کہ میرے اللہ پاک مجھے قیامت کے دن 700 گنا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے بہت سارا عطا فرمائیں گے، لہٰذا میں صدقہ کروں، میں خیرات کروں، میں زکوٰۃ دوں، میں صدقہ کروں، کچھ بھی دوں، میں عبادات کروں، فقط اللہ کے لیے کروں۔ جب اس کے اندر یہ ایمان ہوگا تو اس کو پورا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ آخری ہم قرآن کریم کی ایک آیت لیتے ہیں جو خاص نماز کے لیے، سورہ ماعون میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ یہ ایک الگ مضمون بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور 5 وقت کی پکی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری آیت الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، جو نماز پڑھنے میں بھی دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ دکھاوے بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں، یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے ہماری انفرادی عبادت، ایک ہوتی ہے ہماری اجتماعی عبادت۔ فرض نماز یقیناً دکھا کر پڑھنی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں پڑھنی چاہیے، دکھا کر پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ فرض نماز ہو رہی ہے۔ فرض نماز میں شریک ہونا، اس بات کو سمجھیے۔ فرض نماز، فرض جو چیزیں ہیں وہ دکھا کر کرنی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ دکھانا اور دکھاوا الگ چیز ہے۔ دکھانا کہ اس کو بھی فرض نماز کی ترغیب ہو جائے کہ وہ فرض کو ادا کرنے والا بنے، اور دکھاوا کیا ہے کہ فرض نماز پڑھا بہت اچھی، بھائی میں تو نماز نہیں چھوڑتا ہوں، بھائی میں تو بڑی پکی نماز پڑھتا ہوں، میں کا چکر، وٹ از میں بھائی، یہ میں کا چکر، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو دکھاوا کرنے والے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کی شدید ترین مذمت فرمائی۔ ایک حدیث مسند احمد میں آئی، نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے، اور پھر کیا فرمایا کہ آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو اور جب کوئی اور اس کو نماز پڑھتا دیکھے تو وہ اپنی نماز کو سنوارنے لگے۔ ابھی کتنی بڑی بات ہے، یہی میں نے بات عرض کی کہ فرض نماز ایک ہے دکھا کر پڑھنا، ایک ہے دکھاوا کرنا۔ تو یہاں پر وہی بات جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ریاکاری کرنا، کہ میں نفل پڑھ رہا تھا یا میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک بندے نے مجھے دیکھ لیا، اب میں مزید جو ہے نا میں نے نماز کو بنانا چاہا یار تاکہ اس کے اوپر اچھا امپریشن پڑے، اچھے امپریشن کے چکر میں اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا عبادات کے اندر بھی ان چیزوں سے بچنا۔ اور ایک حدیث سنن ترمذی میں آئی، یہ حدیث پڑھ کے تو یقین کریں طبیعت ہل جاتی ہے، کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، اعمال کا جب بدل مل رہا ہوگا اس سے پہلے جب جمع، تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس شخص نے عمل کیا ہے جس کے لیے آج وہ اسی سے بدلہ لے لے۔ اب لوگوں کے لیے جس نے کیا ہے لوگ وہاں پر بدلہ دیں گے؟ ایک نیکی بھی کوئی نہیں دے گا،
وہاں پر باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، بہن بہن کی نہیں ہوگی، بھائی بہن کا نہیں، کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ تو آج ہم جن کے لیے بیانات کر رہے ہیں، جن کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، تو کیا یہ قیامت کے دن یہ لوگ ہمیں نیکی دیں گے؟ ہمیں کچھ دیں گے؟ دکھاوا کرنے والوں کو یہ بات سوچ لینی چاہیے۔ اگر آج میں بیان کر رہا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں کوئی بھی کام کرتا ہوں، نعت پڑھتا ہوں، کوئی بھی نیکی کا عمل کرتا ہوں، میں کسی کی ہیلپ کرتا ہوں، خرچ کرتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اگر میں کرتا ہوں تو یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا ہوں تو پھر اکارڈنگ قرآن اور حدیث یہ میرا سب کچھ برباد ہے، زیرو ہے یہ۔ تو لہٰذا ریاکاری سے بچیے، ریاکاری سے بچیے، دکھاوے سے بچیے۔ میرے شیخ حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم فرماتے تھے کہ میرے عزیز، دکھاوا کرنے کے لیے بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے، دکھاوا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اپنی زندگی میں سادگی لے کر آئیے۔ آپ جیسا بھی لباس، میں نے جیسے تکبر کے چیپٹر میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ آپ جتنا مرضی اعلیٰ لباس پہنیے، لیکن اپنے لباس کی بڑائی مت کیجیے۔ آپ اچھے سے اچھا کھانا کھائیے، دکھاوا مت کیجیے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، پکچرز لگا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی زندگی کا آخری کھانا کھا رہے ہو یا زندگی میں پہلی مرتبہ تمہیں اچھا کھانا نصیب ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی اچھا پھل کھایا، کوئی چیز کھائی، تو اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکو، تاکہ کسی کو دیکھ کر تکلیف نہ ہو کہ میں یہ چیز نہیں کھا سکتا۔ لہٰذا انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں مزید چیزوں کو پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں دکھاوے سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں احسان جتانے سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں خرچ کرنے کے بعد لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچائے۔ اللہ کرے کہ ہم کچھ بھی کریں اللہ کے لیے کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ جب سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا تو ہمیں بدل بھی اس کا بہت بہترین ملے گا۔ اور آخری بات یاد رکھیے کہ ریاکاری، یہ جو دکھاوا ہے نا، دکھاوا، ریاکاری، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو نیکی بن کر آتا ہے، جو بظاہر شیطان نورانی ہتھیار اس پہ کھیلتا ہے، نیکی بن کر آتا ہے، لیکن یہ ہماری زندگی کو، ہمارے دل دماغ کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے اعمال کو تباہ کر کے چلا جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے زندگی میں کبھی بھی کوئی عمل، کوئی کام دنیا کے دکھاوے کے لیے مت کیجئے، اپنے لیے کیجئے، اپنے اللہ کے لیے کیجئے، اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنانے کے لیے کیجئے، اپنے اللہ سے بہترین بدل پانے کے لیے کیجئے، اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیجئے۔ یہی دنیا کی بھی کامیابی ہے، یہی آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔